السلام علیکم سامعین، آئیے ایک نئی کہانی شروع کرتے ہیں۔ لکھنے والے ہیں اظہر کلیم اور کہانی کا نام ہے حاضر غائب، اور آپ اسے سن رہے ہیں رباب کی زبانی۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو براہ کرم ضرور کیجیے، اور اگر کہانی کو پسند کریں تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کیجیے۔ آپ کے کمنٹس کا بھی مجھے انتظار رہتا ہے۔ براہ کرم اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور کیا کیجیے۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں اس کہانی کی پہلی قسط، تو لیجیے شروع کرتے ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میں کریک ہوں۔ میں نوجوان تھا، لیکن میرا نہ تو کوئی دوست تھا اور نہ ہی کوئی سوشل لائف تھی۔ جوانی کا بڑا حصہ میں نے کباڑیوں کی دکانوں اور ٹھیلوں کی نظر کر دیا۔ کباڑی کا یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ میں ٹین ڈبے، ردی کاغذ اور پرانے کنستر فروخت کرنے والے یا شیر شاہ کی کباڑی مارکیٹ والوں پر فدا تھا۔ دراصل مجھے پرانی کتابوں سے دلچسپی تھی، اور یہ دلچسپی بھی بلا وجہ نہیں تھی، لیکن میں اس سلسلے میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب لوگ میرا مذاق اڑانے لگتے تو کبھی میں مسکرا کر ٹال جاتا اور کبھی ٹال کر مسکرا دیتا۔ پرانی کتابیں فروخت کرنے والے تمام کباڑی میری اس کمزوری سے آگاہ تھے۔ ان کے خیال میں ایک مرغے نایاب تھا جسے تقدیر نے ان کی طرف سے پھانس رکھا تھا۔ کباڑی مجھے دیکھتے ہی ردی کتابیں دانستہ اس طرح چھپانے کی کوشش کرتے کہ یہ کوشش بہرحال میری نگاہ میں آ جاتی۔ اپنی دانست میں وہ میرے تجسس کو ہوا دینے میں جان بوجھ کر انہی کتابوں پر جھپٹتے تو وہ جھیم کر زیر لب گویا تعویل پیش کرتے۔ بڑا پرانا نسخہ ہے جناب، خود میں نے بڑے مہنگے داموں خریدا ہے، اور وہ کتابیں واقعی بے حد بوسیدہ اور کرم خوردہ ثابت ہوتی۔ کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہی اس کا اچھا خاصا حصہ جھڑ جاتا، اور بعض کتابیں تو گھر پہنچتے پہنچتے ہی معدوم ہو جاتی اور ہاتھوں میں صرف مہک رہ جاتی جو پرانی کتابوں سے مشروط ہوتی ہے۔ ایسی کتابیں در حقیقت پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سونگھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ رفتہ رفتہ میں اتنا تجربہ کار ہو گیا کہ کتاب سونگ کر اس کی عمر کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ دراصل مجھے مخصوص قسم کی کتابوں کی ضرورت تھی۔ کباڑیوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ غضب کے قیافہ شناس ہوتے ہیں، اور خریدار کے چہرے پر دلچسپی نمودار ہوتے ہی چیز کی قیمت کا تعین کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا انہیں بے خبر رکھنے کے لیے میں بہت کم خصوصی دلچسپی لیتا، بلکہ بعض اوقات تو ٹائٹل تک کو دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ وہ منہ پھاڑ کر قیمت بتاتے اور میں منہ پھیر کر بے نیازی سے چل دیتا۔ رفتہ رفتہ وہ سمجھ گئے کہ میں صرف سستی کتابوں کا خریدار ہوں، خواہ وہ کسی بھی موضوع سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس طرح مجھے سستی لیکن علم غلم کتابیں تو خریدنا پڑ جاتی، لیکن کسی بھی کباڑی کو کبھی بھی یہ اندازہ نہ ہوتا کہ مجھے دراصل کس موضوع پر کتابیں درکار ہیں۔ میرا نام ابو العمران ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن میں عمران نامی بیٹے کا باپ ضرور بنوں گا۔ ویسے والد بزرگوار نے میرا نام عید محمد رکھا تھا، چنانچہ میٹرک تک میں عیدو کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ کالج لائف میں یکایک یہ احساس ہوا کہ میرا نام آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ بڑی الجھن پیدا ہو گئی۔ ان دنوں ابن کا بڑا زور تھا، لیکن اس میں بھی ایک دشواری تھی۔ ابن رمضان بھی کچھ مناسب نہیں لگتا تھا۔ دوسری طرف والد صاحب جیسے بھی تھے، بہرحال میرے والد تھے، اور میں ولدیت تبدیل کرنے کا قائل نہیں تھا۔ بہرحال اسی الجھن میں نے بی ایس سی آنرز کر لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میری شادی ہوتی یا میں صاحب اولاد ہوتا اور میرے والدین میری اولاد نرینہ کا نام محرم علی تجویز کرتے، دونوں ہی یکے بعد دیگرے داغ مفارقت دے گئے۔ پہلے میں اکلوتا تھا، اس کے بعد یکلوتا رہ گیا۔ میں نے سوچا نام بدلنے کے لیے یہ سب سے مناسب موقع ہے۔ پھر خیال آیا کہ یہ نام تو میرے والدین کی نشانی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے بہرحال اپنے بیٹے کا نام رکھنے کا حق ہے، لہٰذا میں نے اپنے ناموجود بیٹے کا نام عمران احمد تجویز کیا اور خود ابو العمران بن بیٹھا۔ اخباروں میں اشتہار شائع کرائے، پھر بورڈ اور یونیورسٹی کو درخواستیں دیں، اور یوں بہزار دقت اسناد پر میرا نام تبدیل ہو گیا۔ لیکن محلے والے یہ نیا نام ہضم نہ کر سکے۔ میں بے حد متحمل مزاج اور بہت ہی ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں، لیکن ایک پڑھے لکھے معزز آدمی کے لیے ابے ایدو اوے ایدو کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ہوتا یوں کہ میں اخبار میں اپنے اشتہار کا تراشا دکھاتے ہوئے کسی بے تکلف بزرگ کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اب میں عید محمد نہیں بلکہ ابو العمران ہوں، تو اتنے میں کوئی میرے کندھے پر ہاتھ کا لٹھ رسید کرتے ہوئے کہتا، ابے ایدو،
تو عید کا چاند ہو گیا ہے۔ میں مارے غصے کے لرز کر رہ جاتا، لیکن صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتا۔ ایسے جاہل لوگوں کو بھلا سمجھایا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ محلے کے کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی تھے، وہ اور طرح الجھتے۔ اچھا، میں تمہیں ابو العمران مان لوں گا، یہ بتاؤ کہ عمران کہاں ہے؟ وہ ابھی شکم مادر میں بھی نہیں ہے، میں نے بوکھلا کر کہا۔ اور عمران کہاں ہیں؟ انہی تعلیم یافتہ صاحب نے اصرار کیا، اسے البتہ شکم مادر میں ہونا چاہیے، میں نے دل ہی دل میں حساب لگاتے ہوئے کہا۔ میاں بیوی کی عمر میں 20 سال کا فرق تو ہونا ہی چاہیے۔ درست ہے، وہ صاحب فاتحانہ لہجے میں بولے۔ تو میرے بھائی، جب تمہارے بیٹے اور اس کی ماں کا وجود ہی نہیں تو تم ابو العمران کیسے بن گئے؟ یہی سب کچھ ہوتا رہا، حتیٰ کہ میرا تحمل جواب دینے لگا۔ طبعاً میں ایک امن پسند آدمی ہوں، بیشتر لوگ مجھے بزدل بھی کہتے ہوں گے۔ برہمی کے عالم میں بھی میں کسی کا سر تو نہیں پھاڑ سکتا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اپنا آبائی مکان فروخت کر دیا اور ایک نئی بستی میں نیا مکان خرید لیا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے پہلے ہی دن ابو العمران کے نام سے قبول کر لیا۔ ہاں، تو میرا نام ابو العمران ہے، اور میری کہانی ان دنوں سے شروع ہوتی ہے جب میرے ذہن میں کامیاب اور اعلیٰ زندگی گزارنے کا خیال پیدا ہوا۔ فی زمانہ ایسی زندگی اختیار کرنے کے کئی مروجہ طریقے ہیں، مثلاً کسی ایسے محکمے میں ملازمت کا حصول جہاں فضل ربی کا دور دورہ ہو، امیر باپ کی چھوڑی ہوئی دولت، مالدار بیوہ سے محبت، یا پھر شادی۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن جو طریقہ میں نے سوچا وہ بے حد مختلف اور منفرد تھا۔ پرانی کتابوں کی تلاش اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایک روز ایک کباڑی نے بہت ہی ضخیم لیکن بے حد بوسیدہ کتاب میرے سامنے اس انداز میں رکھی جیسے وہ کتاب پیش کر کے میری 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہو۔ یہ لیجئے جناب، بڑی مشکل سے آپ کے مطلب کی کتاب میرے ہاتھ لگی ہے، اس نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ کس موضوع پر ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی آپ کا پسندیدہ موضوع، یعنی کھانا پکانے کی ترکیبیں۔ اس کتاب میں ہنگری اور بلغاریہ کے کھانوں کی ترکیبیں لکھی ہیں۔ جی تو چاہا کہ وہ پرانی کتاب اٹھا کر اس کی کھوپڑی پر دے ماروں۔ کم بخت، مجھے باورچی سمجھ بیٹھا تھا، لیکن جب میں نے اس کے چوڑے چکلے سینے پر نظر ڈالی تو میری یہ خواہش جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ عقل مندی کا تقاضا یہی تھا، اور میں بہرحال خود کو عقل مند سمجھتا ہوں۔ چنانچہ میں مسکرا دیا۔ تم نے تو کمال کر دیا بھائی، میں نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ کیا قیمت ہوگی اس کی؟ سستی ہے صاحب، اس نے دانت نکال کر دام بتائے۔ صرف 20 روپے۔ اس کے دانتوں کا منظر میری صحت کے لیے مضر بھی ثابت ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے 20 روپے ادا کیے اور کتاب لے کر گھر آ گیا۔ کچھ دن بعد یوں ہی اس کتاب کو پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس میں بہت سی ترکیبیں لکھی ہوئی تھیں۔ سب سے آسان مجھے بانا باغتاشا کی ترکیب لگی۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ بلغاریہ کی مقبول ترین ڈش ہے۔ بس میرے دل میں اچانک ہی یہ ڈش پکانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ بھاگ کر بازار سے 2 کلو گوشت خرید لایا، بڑھ کے پتے پڑوس سے حاصل کیے اور ترکیب کے مطابق خاصی گوند پیس کر ہنڈیاں میں ڈال دی۔ ابھی ڈش تیار کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ نعمت اللہ صاحب تشریف لائے۔ نعمت اللہ صاحب زبردستی میرے دوست بن بیٹھے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے۔ بلغاریہ کو تولیے برآمد کرنے کی وجہ سے انہیں بلغاریہ سے خصوصی نسبت تھی۔ میں نے ڈش ان کے سامنے رکھ دی، وہ کبھی ڈش کو گھورتے اور کبھی مجھے گھورنے لگتے۔ دھیرے دھیرے ان کی نظریں سوالیہ ہوتی گئیں۔ میں خاموش رہا۔ یہ تو کوئی خمیرہ معلوم ہوتا ہے۔ بالآخر انہوں نے تبصرہ کیا۔ یہ بانا باغتاشا ہے جناب، میں نے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ بلغاریہ کی مقبول ترین ڈش ہے۔ آپ تو ویسے بھی بلغاریہ والوں کی خوش خوراکی اور خوش ذوقی کے شدت سے قائل ہیں۔ یقیناً یقیناً، نعمت صاحب نے یوں گردن ہلائی جیسے بلغاریہ انہوں نے دریافت کیا تھا۔ میں اس ڈش سے خوب واقف ہوں، بلکہ یہ مجھے بہت مرغوب بھی ہے۔ تو پھر بسم اللہ۔ میں نے پلیٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے ایک بڑا سا لقمہ بنا کر منہ میں ڈالا، پھر وہ لقمہ غالباً جزو دہن ہو گیا۔ انہوں نے جیسے جیسے چبانے کی کوشش کی ویسے ویسے بلغاریہ ان سے چمٹتا چلا گیا۔ اس کوشش میں ان کی آنکھیں تک ابل پڑیں۔ بالآخر جب انہوں نے بہت زور لگایا تو بانا باغتاشا ان کے 2 دانتوں سمیت باہر نکل آیا۔ بلغاریہ انہیں بہت مہنگا پڑا تھا۔ وہ اس طرح گھبرا کر بھاگے جیسے بلغاریہ کی پوری فوج ان کے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے بلغاریہ سے کاروباری تعلقات ہی ختم کر لیے۔ خیر صاحب، مدتوں مجھے اپنے مطلب کی کتاب نہ مل سکی۔
لیکن ٹھہریے، بہتر ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کون سی کتاب درکار تھی اور میں اس کی تلاش میں کیوں مارا مارا پھر رہا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد نقل مکانی کے موقع پر مجھے ایک بے حد قدیم قلمی نسخہ ملا تھا۔ کتاب عربی زبان میں تھی۔ موضوع میرے لیے پرکشش تھا۔ میں کیمسٹری میں آنرس ہوں، اس لیے کتاب کیمیا میری کمزوری تھی۔ کلرکی کرنے کے باوجود خود کو مستقبل کا ایک عظیم موجد خیال کرتا ہوں۔ کسی حد تک عربی بھی جانتا ہوں، لہٰذا عربی اردو لغات کی مدد سے میں نے وہ کتاب پڑھ ڈالی۔ کتاب کارآمد تھی۔ اس میں ایسی دواؤں کے نسخے دیے گئے تھے جو انسان میں مخصوص جذبے ابھار سکتی ہیں، یعنی دوا کے ذریعے کسی بزدل ترین انسان کو بہادر بنایا جا سکتا تھا۔ وہ دوائیں زیادہ تر یونانی مرکبات و مجربات پر مشتمل تھیں۔ میں نے دفتر سے 15 دن کی چھٹی لی۔ سب سے پہلے وہ جڑی بوٹیاں خریدیں جن کے بغیر ان نسخوں کی تکمیل ناممکن تھی۔ پھر میں نے تجرباتی طور پر بہادری کی دوا پر کام شروع کر دیا۔ 10 دن کی انتھک محنت کے بعد نسخہ تیار ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اسے آزمایا کس طرح جائے۔ کتاب میں ہر دوا کے مضر اثرات کے لیے تریاق بھی تحریر تھا۔ اس کے باوجود میں اسے استعمال کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں دوائے دلیری استعمال کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں باقر بھائی کا چہرہ گھوم گیا۔ باقر بھائی ایسے آدمی تھے کہ بزدلی ان کے مقابل احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ لیکن آپ یہ بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں آپ کو ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ باقر بھائی میرے گھر کے برابر ہی رہتے ہیں۔ ایک رات 2 بجے کے قریب میرے دروازے پر دھماکے ہونے لگے۔ میں سوتے سے بوکھلا کر اٹھا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باقر بھائی پسینے سے شرابور کھڑے ہیں، پلٹ پلٹ کر اپنے دروازے کی طرف بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ میں انہیں گھر کے اندر لایا اور کرسی پر بٹھا کر ان کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ ان کے حلق سے ڈری ڈری سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ پانی پی چکے تو کچھ جان میں جان آئی۔ اب بتائیے باقر بھائی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہکلا کر رہ گئے۔ ان کے منہ سے کوئی بامانی آواز نہ نکل سکی۔ میں انہیں دلاسا دیتا رہا اور حوصلہ بڑھاتا رہا، حتیٰ کہ وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہو گئے۔ میاں اچھا بھلا سو رہا تھا، انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ سوتے سوتے لحاف کے اندر کسی سے میرا ہاتھ ٹکرایا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں بہت محتاط آدمی ہوں۔ فوراً آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کوئی بچہ ہوگا، لیکن میاں پھر جو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ پتھر کی طرح ٹھوس کوئی جسم ہے۔ بیوی کے بستر کی طرف نظر ڈالی تو وہ دونوں بچوں کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ بس میری تو گھگی بند گئی، آواز بھی نہ نکلی۔ جیسے تیسے بستر سے نکلا اور تمہارے پاس چلا آیا، اور بیوی بچوں کو وہیں اس نامعلوم شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ بے حد بزدل ہیں آپ۔ تو اور کیا کرتا؟ انہی کی حفاظت کے خیال سے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ خود غرض ہوتا تو سٹ پٹ بھاگتا اور پلٹ کر بھی نہ آتا۔ لعنت ہو ایسی بیوی پر جو شوہر کو زد و کوب کرتی ہو اور بچوں پر جو باپ کی عزت نہ کرتے ہوں۔ تو میاں شریف آدمی ہوں، ورنہ ان سے بات کرنا فضول تھا۔ چنانچہ میں ان کو ساتھ لے کر گھر سے نکلا اور دبے پاؤں ان کے ہاں داخل ہو گیا۔ خوابگاہ میں نائٹ بلب کی متھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نگاہوں کو اس ملگجی روشنی کا عادی ہونے میں کچھ دیر لگ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی بیوی اور دونوں بچے واقعی مسحری پر پڑے سو رہے تھے اور باقر بھائی کے بستر میں کوئی لحاف اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ یعنی صورتحال بے حد سنگین تھی۔ خود میں بھی کچھ زیادہ بہادر آدمی نہیں ہوں، لیکن باقر بھائی کے سامنے تو گیدڑ بھی شیر ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو جی میں آئی کہ محلے والوں کو اٹھا لیا جائے، لیکن رات کے 2:30 بجے کوئی اتنی آسانی سے نہیں اٹھتا۔ شور مچانے میں یہ قباحت تھی کہ باقر بھائی کے بستر پر جو کوئی بھی تھا فی الحال ساکت تھا۔ وہ شور و غل سن کر اٹھ جاتا اور ہمارے ساتھ ساتھ باقر بھائی کے بیوی و بچے بھی خطرے میں پڑ جاتے۔ گویا ہم دونوں ہی کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اور ہمیں بھی کیا، صرف مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ باقر بھائی تو یوں لرز رہے تھے جیسے ان کا وجود کسی طاقتور زلزلے کا مرکز بن گیا ہو۔ میرے بھی دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے ایک ڈنڈا سنبھالا اور لرزتی ہوئی سرگوشی میں باقر بھائی سے کہا کہ وہ لحاف الٹ دیں، لیکن وہ تو بس کھڑے لرزتے ہی رہے۔ ناچار میں نے ہی اپنے ایک کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے ڈنڈا بلند کیا اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے ایک جھٹکے کے ساتھ لحاف کھینچ لیا۔ ساتھ ہی میرے ڈنڈے والا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور ڈنڈا پوری قوت سے اس ٹھوس جسم پر پڑا جس نے باقر بھائی کے ساتھ محو استراحت ہونے کی جسارت کی تھی۔
مان میرے منہ سے بے ساختہ اور آواز بلند لاحول نکل گئی اور باقر بھائی کے حلق سے ایک تند چیخ برآمد ہوئی۔ اس کا خطرناک رد عمل یہ تھا کہ مسز باقر کی آنکھ کھل گئی۔ ڈنڈا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پہلے پہل تو مسز باقر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی باقر بھائی کو، اور کبھی گاؤ تکیے پر پڑے ڈنڈے کو گھورنے لگتی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، میں نے پاؤں سر پر رکھے اور بھاگ اٹھا۔ اب جو کچھ وہاں شروع ہونے والا تھا اس کی روداد میں اپنے گھر سے بھی سن سکتا تھا، اور آئے دن سنتا ہی رہتا تھا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ باقر بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، پھر بھی میں سمجھائے دیتا ہوں۔ باقر بھائی جاگتے وقت اس گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے جو ان کی بیوی کے برتاؤ کی بنسبت قدرے کم سخت تھا۔ پھر وہ اسی طرح سو گئے۔ رات میں سردی کا احساس ہوا تو انہوں نے نیند کے عالم میں لحاف کھینچ لیا۔ یوں گاؤ تکیہ ان کا رفیق شب بن گیا، حتیٰ کہ سوتے میں باقر بھائی کا ہاتھ اس سے چھو گیا اور ان کی فطری بزدلی نے انہیں بستر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس رات میں 4 بجے تک نہ سو سکا، کیونکہ مسز باقر اور باقر بھائی کے درمیان ہمیشہ کی طرح یک طرفہ فری سٹائل شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ تھے باقر بھائی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ انہیں بہت ہی تند خوب بیوی ملی جو ان کی مرمت کرنے سے ذرا بھی ہچکچاتی نہیں تھی۔ تقریباً ہر روز یہ پروگرام ہوتا، وہ بلبلاتے ہوئے میرے پاس آتے اور فریادیں کیا کرتے۔ میں سننے پر مجبور تھا، کیونکہ پڑوسیوں کے حقوق باقر بھائی کے پاس تھے اور فرائض میرے ذمے۔ بہرحال بہادری کی دوا آزمانے کے لیے باقر بھائی سے بہتر آدمی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے روز وہ حسب معمول بلبلاتے فریاد کرتے نازل ہوئے تو میں نے شربت جاں فضا میں ملا کر دوائے دلیری کی ایک خوراک انہیں پلا دی۔ بڑا عجیب سا ذائقہ ہے شربت کا۔ پورا گلاس ڈکارنے کے بعد باقر بھائی نے تبصرہ کیا، شربت ٹھیک ٹھاک ہے، منہ کا ذائقہ ہی کچھ خراب رہا ہوگا۔ میں نے سادگی سے کہا اور وہ جھینپ کر چپ ہو گئے۔ اگلی شام گلی کے موڑ پر باقر بھائی سے ملاقات ہوئی تو وہ حسب معمول سہمے سہمے سے ایک طرف چلے جا رہے تھے۔ میں نے آواز دیکھ کر روک لیا اور مزاج پرسی کی۔ مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ ان کے چہرے پر اب بھی کسی شیرخوار بچے جیسی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہوں میاں، انہوں نے کنکھیوں سے ایک مرغے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ مرغہ بے حد کٹ کھنا تھا اور خود مجھے بھی اس سے خوف آتا تھا۔ بہرحال مرغے نے ایک طویل انگڑائی لے کر بانگ دی اور پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ میری بھی جان میں جان آئی اور باقر بھائی کے چہرے پر بھی بشاشت کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک محلے کا گنڈا برکت ٹہلتا ہوا آ گیا۔ لوگ اس سے کچھ کتراتے تھے، زیادہ اس لیے نہیں کتراتے تھے کہ گریز کو کہیں لاگ تصور نہ کر لیا جائے۔ کیا حال ہے جورو کے غلام؟ اس نے حسب عادت باقر بھائی کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلی بار باقر بھائی کے چہرے پر دبا دبا سا احتجاج دکھائی دیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ ابے وہ میری بیوی ہوتی نا تو میں… بکواس مت کرو، باقر بھائی نے اچانک ہی اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ برکت بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، پھر حیرت کی جگہ خونخواری نے لے لی۔ ابے کیا دماغ خراب ہو گیا؟ برکت نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اس بار باقر بھائی نے بے حد غیر متوقع حرکت کی۔ انہوں نے برکت کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر روکا اور دائیں ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ برکت کو ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑا کر زمیں بوس ہو گیا۔ باقر بھائی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں اور سر پر کئی ٹھوکریں رسید کیں۔ برکت نے شاید بے ہوش ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ باقر بھائی اب پنجابی فلموں کے کسی ولن کی طرح بڑکیں لگا رہے تھے۔ سارا محلہ جمع ہو گیا۔ اچانک باقر بھائی چیختے دھاڑتے اپنے گھر کی طرف دوڑے اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کے گھر سے بیوی کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ میں نے تیزی سے اپنے گھر کا رخ کیا۔ دوا ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مؤثر ثابت ہوئی تھی۔ ایک ہی خوراک میں بزدل باقر بھائی نے دلیری کی سرحدیں پار کر کے غنڈہ گردی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بیوی کے بعد محلے کے 3-4 آدمیوں کو بھی زخمی کر دیا تھا اور بات تھانے تک پہنچ گئی تھی۔ ایک شام میں گہری سوچ میں ڈوبا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے دروازے پر کوئی ہاتھی بغیر سے ملاقات تشریف لایا ہو اور وہ اپنے بھاری بھرکم پاؤں کی ٹھوکروں سے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ میں چونک پڑا، اچھل کر باہر کو دوڑا۔ دیکھا تو اس نامعلوم دستک پر احتجاج کرتے ہوئے کواڑ اپنے قبضوں پر جھولنے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے کنڈی کھول دی۔
سامنے باقر بھائی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور بھووں نے کوسی حالت میں اوپر اٹھ کر پیشانی پر 2 محرابیں سی بنا دی تھیں۔ ان کے ہونٹوں کے بائیں گوشے میں ایک بجھی ہوئی سگریٹ پھانسی کے پھندے پر لٹکی ہوئی کسی لاش کی مانند جھول رہی تھی۔ تیور بے حد خطرناک تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ باقر بھائی، میں نے بولنا چاہا لیکن ہکلا کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنے پھاوڑے جیسا ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیلا اور اندر آ گئے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا اور ان کے پیچھے لپک لیا۔ وہ کمرے میں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کہاں ہے وہ بوتل؟ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ بوتل؟ میں نے چونک کر وضاحت چاہی۔ سنو یار، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں سب سمجھ گیا ہوں۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اسی شربت کا کرشمہ ہے نا؟ میں ہکا بکا کھڑا ان کی صورت تکتا رہا۔ لاؤ، میں اس شربت کا ایک اور گلاس پینا چاہتا ہوں۔ مجھے تذبذب میں دیکھ کر ان کا لہجہ تحکم آمیز ہو گیا۔ لیکن وہ تو ختم ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بہانہ کر دیا اور پھر چیختا ہوا چارپائی پر جا گرا۔ باقر بھائی نے الٹے ہاتھ کا کمال دکھایا تھا اور جہاں چوٹ لگی تھی وہاں سے میں خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آپ اس شربت کے بارے میں کیا فرما رہے تھے باقر بھائی؟ اس نے میری کایا پلٹ دی ہے۔ مجھ میں دلیری آ گئی ہے۔ اس سلسلے میں تو آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا، میں نے کراہ کر کہا، لیکن آپ ہیں کہ مجھے ہی تختہ مشق بنا رہے ہیں۔ زیادہ بک بک کی تو بتیسی نکال کر ہاتھ پر رکھ دوں گا، وہ گرج اٹھے۔ میں آپ کو وہ شربت نہیں دوں گا، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ مجال؟ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا۔ نکالتے ہو بوتل یا دوں ایک اور ہاتھ؟ میں لرزتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری میں دوائے دلیری اور اس کا تریاک دونوں شیشیاں قریب قریب پڑی تھیں۔ میرا ہاتھ دلیری کی دوا کی طرف بڑھتے بڑھتے کام کیا۔ ایک خوراک کے بعد وہ ہر کسی پر ہاتھ چھوڑنے لگے تھے۔ دوسری خوراک کہیں قتل و غارت گری شروع نہ کرا دے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر سوچا اور میرا ہاتھ بے اختیار تریاک کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس کے چند قطرے شربت میں ملائے اور گلاس باقر بھائی کی طرف بڑھا دیا۔ ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرنے کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھا، مسکرائے۔ میں نے انہیں بٹھایا اور دنیا کی کارآمد ترین راہ اپنائی، چاپلوسی۔ وہ رام ہوتے چلے گئے۔ شروع میں تو ان کی حالت کسی غسیلے بلڈ ہاؤنڈ جیسی تھی، لیکن رفتہ رفتہ کسی بے ضرر پلے کی حالت اختیار کر گئے۔ حتیٰ کہ جب میں انہیں دروازے تک چھوڑنے لگا کہ 1-2 تگڑے ہاتھ رسید کر کے ہی رخصت کروں گا، لیکن میرا ہاتھ نہ اٹھ سکا۔ کچھ تو اخلاقی تقاضے تھے اور کچھ یہ خیال دامنگیر رہا کہ بیچارے باقر بھائی ایک بار پھر اپنی بیگم کے لیے تختہ مشق بن جائیں گے، اور اس بار محترمہ کے دست کمال میں انتقام کا جذبہ بھی شامل ہوگا۔ اس بیچارے کو تو چند روزہ بادشاہت ملی تھی، گویا اس نے محض ایک خواب دیکھا تھا، اور آنکھ کھلتے ہی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے تھا۔ بہرحال میں اپنے تجربے کی کامیابی پر خوش تھا اور اب میں دوسری دوائیں بھی آزمانا چاہتا تھا۔ پہلے میں نے سچائی کی دوا تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ میں نے مزید چھٹی کے لیے درخواست کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی دفتر بھیجا اور خود کو اپنی تجربہ گاہ میں محدود کر لیا۔ اس بار دوا کی تیاری میں نسبتاً کم وقت لگا۔ دوا تیار ہو گئی تو میں نے خود پر تجربہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ظاہر ہے سچائی ایک بہت بڑی اور پسندیدہ صفت ہے۔ دلیری میں تو بہرحال جان کا خطرہ بھی تھا، لیکن سچائی میں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے دوا اور اس کا توڑ تیار کر کے 2 الگ الگ شیشیوں میں بھر لیا اور پھر ایک خوراک دوائے صداقت حلق سے اتار لی۔ دوا میں نے صبح کے وقت پی تھی۔ شام تک اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ شام کو میں گھر سے نکل گیا۔ شدو حلوائی کی طرف جاتے ہوئے مجھے گلی میں بھیڑ دکھائی دی۔ میں تجسس کے تحت رک گیا۔ محلے کے چند نوجوان کسی اجنبی کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ اجنبی نے ملک صاحب کی صاحبزادی نوشابہ کو چھیڑا تھا اور اب سزا بھگت رہا تھا۔ معاملہ برعکس معلوم ہوتا ہے صاحب، میں نے بے ساختہ کہا۔ نوشابہ نے ان صاحب کو چھیڑا ہوگا۔ مارنے والوں کے ہاتھ اس مشین کی طرح رک گئے جس کا سوئچ اچانک ہی آف کر دیا گیا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ محلے کا نوجوان عسکری غرا کر بولا۔ یار عسکری، تم تو خوب جانتے ہو، کئی مرتبہ میں نے آدھی رات کو تمہیں نوشابہ کا ہاتھ تھامے سرگوشیاں کرتے دیکھا ہے۔ ارے بھائی، تمہاری تو خطوط بازی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟
انور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو ورنہ میں تمہاری اور فرزانہ کے متعلق بتا دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انور کا رنگ اڑ گیا۔ مار کھانے والا اجنبی اس دوران میں چپکے سے کھسک جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سب لوگ میری طرف متوجہ تھے۔ تم نے میری بیٹی کا نام کیسے لیا؟ فرزانہ کے والد مٹھیاں بھینچ کر میری جانب لپکے۔ جی میں بھول گیا تھا، مجھے پہلے بڑی والی کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ شبانہ ساجد کے ساتھ اکثر کلفٹن گھومنے جاتی ہے۔ بڑے میاں آپے سے باہر ہو گئے اور دھاڑتے ہوئے مجھ پر پل پڑے۔ ہٹیے قبلہ، آپ ہٹ جائیے، میں اسے بتاتا ہوں، شاہد نامی لڑکے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تم وہی ہو جس نے شدو حلوائی کی سائیکل چرائی تھی؟ میں نے شاہد کو للکارا۔ شدو حلوائی بھی دکان چھوڑ کر یہ تماشا دیکھنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے شاہد کا گریبان تھام لیا، لیکن اسی اثناء میں ملک صاحب، شبانہ فرزانہ کے والد، ساجد، انور اور عسکری وغیرہ نے میری مرمت شروع کر دی۔ ٹھوکروں اور گھونسوں کے باوجود میری زبان چلتی رہی اور سچ اگلتی رہی۔ 60 سیکنڈ کے اندر اندر میں نے سچ بول کر کوئی درجن بھر دشمن بنا لیے تھے۔ دھیرے دھیرے میرے حواس جواب دینے لگے۔ ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا۔ سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، کپڑے تار تار ہو رہے تھے اور ان پر جا بجا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ پڑوس کے میر صاحب میرے پاس بیٹھے فکر مندی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، انہوں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، لیکن یہاں رہنا اب تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں، سب تمہاری جان کے گاہک ہو گئے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ مکان بیچ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ تم نے جو کہا وہ لاکھ سچ سہی، لیکن تمہیں سرعام ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے دردناک لہجے میں کہا۔ مجھے یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نصرت کو حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہوا؟ جو وہ شبن خان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، میں اس کے دل میں اپنی محبت کی جوت جگا کر رہوں گا۔ میر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ نصرت ان کی صاحبزادی کا نام تھا۔ تم پر شاید سچ کا دہرا پڑ گیا ہے، وہ دھاڑنے لگے، اور اب تمہیں یہ محلہ چھوڑنا ہی پڑے گا، میں بھی محلے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے۔ ان کی ایک بات میرے کانوں میں دیر تک گونجتی رہی، تم پر شاید سچ کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں دوائی صداقت کا شکار ہوا ہوں۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ دوا بے حد خطرناک ثابت ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کراہتا ہوا اٹھا اور دوا کا توڑ استعمال کیا۔ اس رات میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا، پورا جسم درد کی لہروں میں لپٹا ہوا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنے سچ کے متاثرین سے معافی تلافی کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی شخص میری صورت دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ یوں بھی مجھے دوسری مرتبہ نقل مکانی کرنے میں ہی عافیت دکھائی دی۔ نیا محلہ بہت اچھا تھا، بڑے خلیق اور جلد بے تکلف ہو جانے والے لوگ تھے۔ بس ایک دشواری پیش آئی کہ میں وہاں ابو العمران کے بجائے ابو میاں، ابو بھائی اور ابو انکل ہو کر رہ گیا۔ مجھ میں مزید نقل مکانی کی ہمت نہیں تھی، اس لیے یہ سب برداشت کرنا ہی پڑا۔ گزشتہ تجربے کی وجہ سے میرے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اب تو میرا شوق مزید بڑھ گیا تھا۔ لیکن محلہ تبدیل کرنے کے فوراً بعد ہی دفتر سے نوٹس آ گیا، جس کے مطابق مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی تصدیق و تائید کے لیے سول سرجن کے حضور پیش ہونا تھا۔ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ سرکاری ملازمین کو ایسی صورتحال کا سامنا اکثر کرنا پڑتا ہے۔ نوٹس ملنے کے اگلے روز میں دفتر چلا گیا۔ مجھ سے نوٹس کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن میں نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا کہ اب میری طبیعت کچھ بہتر ہے، اس لیے میں ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا ہوں۔ نوٹس کا چکر خود بخود ختم ہو گیا۔ میں روزانہ دفتر جاتا اور واپس آنے کے بعد اپنی تجربہ گاہ میں مصروف ہو جاتا۔ اب میں کتاب میں دیے گئے نسخے پر عمل کرنے کے معاملے میں خاصا رواں ہو گیا تھا، لہٰذا دفتر سے چھٹی لینے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ ان دنوں میں دوائے دیانت کی تیاری میں مصروف تھا۔ دھیرے دھیرے میں منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ویسے دفتر میں بھی کام کرنے کے بجائے میں ان دواؤں کی اجزائے ترکیبی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ دوائے دیانت تیار ہو گئی تو میں نے دوا اور اس کا تریاک علیحدہ علیحدہ شیشیوں میں بند کر کے انہیں اسٹیل کی الماری میں رکھ دیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ یہ دوا میں خود ہی استعمال کروں یا کسی اور پر آزماؤں۔
دوائے صداقت کا تجربہ مجھے روکتا تھا، لیکن ذہن مختلف تعویلیں پیش کرتا تھا۔ ویسے میں جانتا تھا کہ گزشتہ تجربے میں غلطی خود میری ہی تھی۔ میں جس دور میں سانس لے رہا تھا اس میں سچ بولنے کا رواج بہت کم ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں سچ سننے کا حوصلہ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ آئینے اب تک زیر استعمال ہیں، حالانکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ لیکن انسان بڑا ذہین ہے، خاص طور پر خواتین۔ انہوں نے بالآخر آئینے کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے۔ میک اپ کی گہری تہیں آئینے کو بھی جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بہرحال وہ دوا استعمال کرتے وقت میں بھول گیا تھا کہ سچ سننے کے معاملے میں انسان ازل سے ہی کم ظرف ہے۔ ہزاروں سال پہلے سقراط کو سچ کی پاداش میں ہی زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا۔ غرض میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ میری حماقت تھی۔ رات بھر میں اسی الجھن میں رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکا۔ صبح تک میں نے فیصلہ کر لیا کہ دوائے دیانت بھی خود ہی استعمال کروں گا۔ فیصلے پر پہنچتے ہی رات بھر کی منتظر نیند نے میرے دماغ اور آنکھوں پر ہلہ بول دیا، لیکن اسی وقت مجھے یاد آیا کہ آج پہلی تاریخ ہے۔ میری نیند اڑ گئی۔ یہ بات کوئی سرکاری ملازم ہی بتا سکتا ہے کہ پہلی تاریخ کی کیا اہمیت ہے۔ عام طور پر کلرک کی زندگی اسی تاریخ کے انتظار میں گزر جاتی ہے۔ میں نے سونے کا ارادہ ترک کر دیا اور جلدی جلدی دفتر جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد دوائے دیانت کی ایک خوراک لی اور دفتر جانے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ بس میں بیٹھ کر میں اسی دوا اور اس کے متوقع اثرات کے بارے میں سوچتا رہا جس کی ایک خوراک میں نے گھر سے نکلتے ہوئے لی تھی۔ بس میں کافی ہجوم تھا۔ کنڈکٹر بیچارہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ مجھے ٹکٹ دینا بھول گیا، چنانچہ میں بھی ٹکٹ لینا بھول گیا۔ اس دن کا آغاز بہت ہی اچھا تھا کیونکہ صبح ہی صبح 1.5 روپے کا فائدہ ہوا تھا۔ دفتر پہنچا تو ابھی صرف 9 بجے تھے اور ایک چپڑاسی کے سوا کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ویسے دفتر کا وقت 7:30 بجے شروع ہو چکا تھا، لیکن ملازمین کے آنے کا وقت 9:30 بجے سے 2 بجے تک تھا۔ چھٹی کے اوقات پر البتہ سرکار اور سرکاری ملازمین دونوں ہی متفق تھے، یعنی چھٹی 2:30 بجے ہوتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کوئی کام پڑ جائے تو وہ 10 بجے ہی چھٹی کر جائے۔ دفتر میں تنہائی بڑی ہی بیزار کن ہوتی ہے۔ میں کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ادھر ادھر ڈولتا رہا۔ پھر میں نے کچھ سوچ کر حاضری کا رجسٹر اٹھا لیا۔ میں مہینے میں 3 دن غیر حاضر رہا تھا۔ حاضری کے وہ 3 خانے اب بھی خالی پڑے تھے۔ میں نے اطمینان سے ان خانوں پر اپنے دستخط کر کے حاضری لگا دی۔ پھر میں اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں دھڑکتا ہوا حید کے اعتبار سے ٹھوس دل یکلخت سیال میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے دیواری گھڑی کی طرف دیکھا جو 9:30 بجا رہی تھی۔ دفتری اوقات شروع ہوئے 2 گھنٹے ہو رہے تھے، لیکن میں نے ابھی ایک سطر کا کام بھی نہیں کیا تھا۔ اس پر ستم یہ کہ پورے سیکشن میں الو بول رہے تھے۔ وہ دفتر کم اور نائٹ کلب زیادہ معلوم ہو رہا تھا، جو دن میں اجڑا اجڑا سا نظر آتا ہے۔ اچانک مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ اسی وقت سپرنٹینڈنٹ صاحب وارد ہوئے۔ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے، خیریت تو ہے میاں، اتنے سویرے سویرے؟ میں تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا۔ ان کے جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میرے سینے میں پگھل کر ٹھاٹھے مارتا ہوا دل آنسوؤں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ارے ہیں، او بھائی کیوں روتے ہو؟ خدا نخواستہ کوئی مر گیا ہے؟ وہ بیچارے بوکھلا کر مجھے چمکارنے پچکارنے لگے۔ جی ہاں، میں مر گیا ہوں، میری روح مر گئی ہے، میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ ہوا کیا ہے؟ سپرنٹینڈنٹ صاحب جھلا گئے۔ اس اثنا میں کچھ اور کلرک بھی آ گئے اور میرے گرد جمع ہو گئے۔ اچانک غصے کی ایک تیز لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھے اور زور سے چلایا، لعنت ہے، تف ہے میرے وجود پر۔ 8:30 بجے کا دفتر ہے، میں 9 بجے دفتر آیا ہوں اور 10 بجے تک میں نے 1 پیسے کا کام بھی نہیں کیا۔ تم مجھ پر چوٹ کر رہے ہو؟ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے غصے میں بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جی نہیں جناب، میں واقعی خود پر لعنت بھیج رہا ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر الماری سے فائلیں نکال کر کام میں جت گیا۔ میں نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سب لوگ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی اپنی سیٹ پر جا بیٹھے، لیکن میں ان کی طرف سے بے نیاز انتہائی دیانتداری سے کام میں مصروف رہا۔ کچھ دیر بعد یاسین نے مجھے چونکا دیا۔
وہ بھی کلرک ہی تھا اور ہمارے درمیان خاصی بے تکلفی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 11:30 بجے تھے۔ کیا بات ہے؟ میں نے خشک لہجے میں دریافت کیا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ چھوڑو یار کام وام، بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔ اس نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھائی۔ نہیں، دفتری اوقات میں مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، میں نے بے حد تند لہجے میں کہا۔ چھٹی کے بعد بات کرنا۔ بس کرو یار ابو الہول، اس نے مجھے چھیڑا۔ ویسے تم اداکاری غضب کی کرتے ہو، اس بہانے تم نے سپرنٹینڈنٹ صاحب کی خوب کھچائی کر ڈالی۔ ابے بھائی، زیادہ واز کرنے کی کوشش مت کر، لے چائے پی۔ اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو، چلے جاؤ یہاں سے، اور اب تم نے چائے میری طرف بڑھائی تو ہاتھ مار دوں گا، میں نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ یاسین کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ پہلے میں نے اسے اس طرح کبھی نہیں جھڑکا تھا۔ چند لمحے تو وہ مجھے نگاہوں سے تولتا رہا، پھر اپنی سیٹ پر چلا گیا۔ 12:30 بجے کیشیئر صاحب نے تنخواہ شروع کی تو میں بدستور کام میں مصروف تھا۔ پھر چپڑاسی فضل نے آ کر کہا کہ میں اپنی تنخواہ وصول کر لوں۔ تنخواہ؟ کیسی تنخواہ؟ کس بات کی تنخواہ؟ میں نے خاصی بلند آواز میں کہا۔ میں نے آج تک اس دفتر میں کبھی حلال کی تنخواہ نہیں لی، کبھی کام نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے سچائی کا راستہ دکھایا ہے۔ اب میں اسی وقت تنخواہ لوں گا جب محنت کر کر کے اس کا حقدار بن جاؤں گا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کی سیٹ میرے قریب ہی تھی۔ وہ اٹھ کر آئے اور مجھے سمجھانے لگے۔ نہیں صاحب، میں تنخواہ نہیں لوں گا، میں نے چیخ کر کہا اور حاضری کے رجسٹر کی طرف جھپٹ پڑا۔ اس شوروغل کی وجہ سے تمام سیکشن میری میز کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ میں نے رجسٹر اپنی میز پر رکھ کر کھولا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخا، یہ دیکھو، دیکھو، میں کتنا بے ایمان ہوں۔ میں ان 3 دنوں میں غیر حاضر رہا، لیکن آج میں نے ان دنوں کی بھی حاضری لگا دی ہے۔ ہمارے اے سی صاحب جو اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے، مجمع دیکھ کر چپکے سے وہاں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا آخری جملہ سن کر وہ آگے بڑھ آئے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا، اور اسی لیے میں آج تنخواہ وصول نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہمیشہ محنت اور دیانتداری سے کام کروں گا تاکہ تنخواہ کا مستحق بن سکوں۔ اے سی صاحب نے حاضری کا رجسٹر اپنی طرف کھینچا اور جیب سے قلم نکال کر ان 3 تاریخوں کے گرد سرخ دائرہ بنا دیا۔ اے سی صاحب کو دیکھ کر تمام سٹاف وہاں سے کھسک گیا تھا، البتہ سپرنٹینڈنٹ صاحب ہاتھ باندھے وہی کھڑے رہے تھے۔ تو تم نے یہ 3 دستخط آج ہی کیے ہیں؟ اے سی صاحب نے مجھ سے پھر پوچھا۔ جی ہاں، میں نے بے حد پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ سن رہے ہیں اشتیاق صاحب؟ اے سی صاحب سپرنٹینڈنٹ پر گرجنے لگے۔ یہ 10 دن پہلے کی تاریخیں ہیں، یہ غیر حاضر تھا اور آپ نے یہاں کراس نہیں بنائے تھے۔ جی سرکاری کام کی زیادتی، اشتیاق صاحب ہکلانے لگے۔ نہیں، یہ کھلی ہوئی کرپشن ہے، میں اپنے سیکشن میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، اے سی صاحب نے کہا۔ پھر وہ میری طرف مڑے۔ صاحبزادے، جذبہ قابل تعریف صحیح، لیکن یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے، میں تمہیں شو کاز ضرور دوں گا، اور اشتیاق صاحب آپ بھی تیار رہیے۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اشتیاق صاحب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر یوں تھامے کھڑے تھے جیسے انہیں خود اپنی وفات پر افسوس کا ناقابل قیاس موقع مل گیا ہو۔ کچھ دیر سیکشن میں سناٹا رہا، پھر اچانک ہی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد اشتیاق صاحب چونکے تو میں بدستور کھڑا تھا اور میری آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابے تو نے مجھے مروا دیا، وہ میری میز پر ہاتھ مار کر دھاڑے۔ ایماندار کی اولاد۔ میں شرمندہ ہوں صاحب، لیکن میں نے تو صرف اپنی بددیانتی کا اعتراف کیا تھا۔ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ارے میں تم لوگوں کے ساتھ نرمی کر کے پچھتا رہا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ وہ دیگر کلرکوں سے مخاطب ہوئے۔ کل سے ہر شخص وقت پر دفتر آئے گا، یوں پورا دن کام کرے گا اور چھٹی کے اگلے دن درخواست لازمی طور پر سبمٹ کرے گا۔ ذرا سی بھی خلاف ورزی ہوئی تو میں نے شو کاز نوٹس دیا۔ بہت خوب، یہ تو آپ کا فرض ہے اشتیاق صاحب، میں نے بے حد مخلصانہ لہجے میں کہا۔ لیکن سر ہمارا کیا قصور ہے؟ یاسین ہکلایا۔ بکواس مت کرو، یاد رکھو ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے،
اشتیاق صاحب دھاڑے۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ جب تک میں گندی مچھلی تھا کسی نے مجھے گندی مچھلی نہیں کہا تھا، اور جب میں سدھر رہا ہوں تو لوگ مجھے گندی مچھلی کہہ رہے ہیں۔ سر اس پر دیانتداری کا دورہ پڑ گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ یاسین نے صفائی پیش کی۔ میں کہتا ہوں بکواس مت کرو، اشتیاق صاحب پھر سے چیخے۔ ہائے، میرے 22 سال کی بے داغ سروس، آج تک ایک بھی ایکسپلینیشن نہیں ہوا تھا۔ آج شو کاز مل رہا ہے، اور وہ بھی اس ابو البلبل کی وجہ سے۔ وہ غصے کی شدت سے دانت پیسنے لگے۔ میں سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس روز میں نے تنخواہ نہیں لی اور مجھے ایک شو کاز نوٹس بھی مل گیا۔ اشتیاق صاحب کو البتہ شو کاز کے علاوہ تنخواہ بھی ملی۔ اس روز ایک غیر معمولی بات یہ ہوئی کہ 2:30 بجے تک ہر شخص دفتر میں موجود رہا۔ 2:30 بجے میں نے میز صاف کی اور فائلیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر میں یاسین کے پاس آیا۔ آؤ چلیں، میں نے اس سے کہا، کیفے جمشید میں چائے پئیں گے۔ یاسین بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دفتر سے نکلے اور کیفے جمشید پہنچ گئے، جو دفتر سے تھوڑے ہی فاصلے پر بس سٹاپ کے سامنے واقع تھا۔ ہم نے بڑی خاموشی سے چائے پی، پھر یاسین ہی نے خاموشی کا بت پاش کیا۔ دیکھو یار ابو الہول، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے سر میں کیا سودا سمایا ہے، لیکن میری ایک بات سن لو، بیچ میں مت ٹوکنا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج تم نے بلا وجہ اشتیاق صاحب کو ذلیل کرایا ہے۔ میرے یار، یہ تو بتا کہ سرکاری نوکری میں اس کے سوا چام ہی کیا ہے کہ جب جی چاہے آؤ، جب جی چاہے چلے جاؤ، چھٹیاں کرو اور حاضری لگاؤ۔ یہاں جتنی تنخواہ اشتیاق صاحب کو ملتی ہے اتنی تنخواہ تو پرائیویٹ کمپنی اپنے چپڑاسی کو دے دیتی ہے۔ اب ذرا سوچو تو، یہ بددیانتی نہیں ہے کیا؟ بھائی یاسین، اگر ایسا ہے تو تم نے، ہم سب نے اس تنخواہ پر ملازمت کیوں قبول کی؟ قبول کر لی ہے تو ہمیں اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ ملازمت قبول نہ کرتے تو کیا بھوکے مرتے؟ یاسین جھلا گیا۔ یاد رکھو، ایک فلاحی مملکت میں روزگار کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہ بددیانتی کا کوئی معقول جواز نہیں، بلکہ بددیانتی کا سرے سے کوئی جواز ہوتا ہی نہیں۔ دیکھو یار، یہ جو لوگ تنخواہوں کا تعین کرتے ہیں نا، اگر ہماری تنخواہ میں صرف ایک مہینہ گزار لیں، گھریلو اخراجات، بچوں کے تعلیمی اخراجات، بیوی بچوں کی دیگر ضروریات اور ذاتی اخراجات، سب کچھ ہماری تنخواہوں میں پورا کرنے کی کوشش کریں تو یقین کرو پاگل ہو جائیں، اور پاگل نہ ہوں تو بقدر انصاف تنخواہیں متعین کر لیں۔ لیکن یہاں تو ہر شخص صرف دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، خود کو اس کی جگہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے میں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ یاسین کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا۔ نہیں، کچھ مت بولو، میں نے بولنا چاہا تو اس نے مجھے ٹوک دیا۔ اس وقت کچھ نہ کہو، گھر جا کر میری باتوں پر غور کرنا، مجھے یقین ہے کل صبح تک دیانت کا یہ بخار اتر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے چائے کا بل بھی نہیں دینے دیا۔ مجھے معلوم ہے تم نے آج تنخواہ نہیں لی ہے۔ اس کی بات بس میں بیٹھنے کے بعد میری سمجھ میں آئی۔ میرے جیب میں صرف 3 روپے تھے۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ 3 روپے بھی کیوں ہیں۔ صبح میں نے بے ایمانی کی تھی، بس کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی احساس جرم نے مجھے بری طرح جکڑ لیا۔ کنڈکٹر نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ وہی کنڈکٹر تھا جس کی بس میں صبح سفر کیا تھا۔ میں نے 3 روپے اس کی طرف بڑھا دیے۔ پھر میں نے وضاحت کی، اسے سمجھایا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے صرف 1.5 روپیہ لینے پر اصرار کرتا رہا، لیکن میں بے ایمانی کے پیسے اپنی جیب میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، گھر پہنچتے ہی سو گیا۔ جاگا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ گھڑی دیکھی، 8 بج چکے تھے۔ دراصل مجھے بھوک کے احساس نے جگایا تھا۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا تاکہ کھانے کے لیے ہوٹل کا رخ کروں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ وہاں شو کاز نوٹس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر بھوک بہت زور سے لگی تھی۔ میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ تنخواہ تو میں نے وصول نہیں کی تھی، گویا کھانے کی چھٹی ہو گئی۔ شو کاز نوٹس کھانے سے تو پیٹ کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ 10 بج گئے۔ بھوک تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ مجھے یاسین کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس وقت اس کی باتیں میرے دل کو نہیں لگی تھیں، لیکن اس وقت میرے دل و دماغ پر بھرپور تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ شاید بھوک نے میری دیانتداری کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ دیانت۔ اچانک میں چونک پڑا۔
یاسین نے کہا تھا کہ کل صبح تک دیانت کا یہ بخار اتر جائے گا۔ دیانت کا بخار۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ دوائے دیانت کی ایک خوراک کا کرشمہ ہے۔ یاسین کی باتیں مزید تیزی سے میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ میں الماری کی طرف بڑھا تاکہ دوائے دیانت کا توڑ نکال کر استعمال کر سکوں۔ میں نے تریاک کی شیشی نکالی۔ شروع ہی سے میری نظر الماری میں لگے ہوئے قد آدم آئینے پر رہی تھی، لیکن میں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کر سکا تھا۔ لیکن شیشی ہاتھ میں لیتے ہوئے میں اس بات کو نظر انداز نہ کر سکا۔ آئینے میں شیشی کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن وہ عکس معلق تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، لیکن آئینے میں میرا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ آئینے میں میرے جسم کا عکس بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بوکھلا کر خود کو ٹٹولا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ برقی روشنی میں ہر چیز کا سایہ تھا، لیکن باوجود کوشش کے مجھے اپنا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سائے سے محروم ہو گیا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں غائب ہو چکا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا، لیکن ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازہ کھولنا بے حد احمقانہ حرکت ہوتی۔ جو کوئی بھی ملنے آیا تھا وہ دروازہ کھولنے والے کو ناموجود پا کر دہل جاتا، پھر اسے گھر میں بھی کوئی موجود نہ ملتا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر پورے محلے میں خبر پھیل جاتی کہ میرا گھر آسیب زدہ ہے۔ میں دروازے کے قریب دم سا دے کھڑا تھا۔ دستک اب بھی ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا نامعلوم ملاقاتی یہ سوچ کر لوٹ جائے گا کہ میں سو چکا ہوں۔ اس وقت مجھے بھوک کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ میں انتہائی سنسنی خیز صورتحال سے دوچار تھا۔ انہی چند لمحوں میں مجھ پر اس واقعے کی اہمیت منکشف ہوئی۔ میں غائب ہو چکا تھا، سچ مچ غائب، اور شاید جب جی چاہے غائب ہو سکتا تھا۔ ان چند لمحوں میں مجھ پر اس خصوصیت کے بہت سے فائدے کھلے۔ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اب یہ سوال میرے ذہن میں چبھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دستک دینے والا واپس چلا گیا اور میں الماری کی طرف لوٹ آیا۔ دوائے دیانت کے توڑ والی شیشی اب بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں الماری میں نصب آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن آئینے جھوٹ نہیں بولتے۔ آئینہ اب بھی شیشی کا عکس پیش کر رہا تھا، لیکن وہ میرا عکس دکھانے سے قاصر تھا۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہریں گردش کرنے لگیں۔ میں نے شیشی کا ڈھکنا کھولا اور دوا کے چند قطرے اپنے حلق میں ٹپکا لیے۔ اس دوران میں آئینے کی طرف متوجہ بھی رہا۔ آئینے میں یہ سب ایک خودکار عمل معلوم ہو رہا تھا۔ شیشی کا ڈھکنا خود بخود گھوما، کھلا، علیحدہ ہوا، پھر شیشی جھکی۔ یہ سب کچھ بے حد ہیجان خیز تھا۔ میں زمین پر نظریں جمائے اس خصوصیت کے فوائد پر نہ جانے کتنی دیر غور کرتا رہا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ فرش پر ایک سائے کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ سایہ خود میرا ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے آئینے کی طرف دیکھا، وہاں اب میرا عکس موجود تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ صبح میں نے دوائے دیانت پی تھی، رات کو اچانک میں نے خود کو غائب پایا، اور پھر اچانک ہی کسی جن کی طرح ظاہر ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو اچھی خاصی علامتی کہانی بن گئی۔ گویا یہ عہد ایسا تھا کہ آدمی دیانت دار ہو تو اس کا وجود یا عدم وجود برابر ہے، اور وہ اس وقت تک صاحب وجود نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمانداری کو خیر بات نہ کہتے۔ پھر مجھے اپنی اس سوچ پر ہنسی آ گئی۔ بستر پر لیٹ کر میں سوچتا رہا۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں بہرحال دوائے دیانت کی کارگزاری شامل ہے۔ شاید اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں نے بوسیدہ قلبی نسخہ سنبھالا۔ کتاب نامکمل تھی، اور دوائے دیانت کا نسخہ اس نامکمل کتاب کے آخری صفحے پر درج تھا۔ میں نے نسخے کا بغور مطالعہ کیا۔ پہلے تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میری عربی کی استعداد بس واجبی سی تھی۔ عربی اردو لغت کی مدد سے کام چلاتا ہوں۔ پھر میں نے لغت سنبھالی اور نسخے میں سر کھپانے بیٹھ گیا، اور جب وہ راز میری سمجھ میں آیا تو میرے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ جوش کے عالم میں بس ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، لیکن یہ ایک بے حد کارآمد غلطی تھی۔ آخری صفحے کے نصف اول تک دوائے دیانت کا نسخہ ختم ہو گیا تھا، اور نصف آخر میں ایک اور نسخہ درج تھا، غائب ہونے والی دوا کا نسخہ، لیکن وہ نسخہ نامکمل تھا۔ چند لمحوں تک میں شدید مایوسی میں ڈوبا رہا۔
جانے نسخے کا کتنا بڑا حصہ اگلے صفحے پر درج ہو، اور وہ صفحہ میرے پاس نہیں تھا۔ کتاب کا نام مجھے معلوم نہیں تھا کیونکہ اس کے ابتدائی صفحات پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نامکمل نسخے پر کام کروں گا، لیکن اس دوران میں کباڑیوں کی دکانوں اور ٹھیلوں پر اس کتاب کی تلاش بھی جاری رکھوں گا۔ ملازمت میں میری دلچسپی یکسر ختم ہو گئی تھی۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا منفرد طریقہ میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اگر میں غائب کر دینے والی دوا بنا لیتا ہوں تو مجھے دنیا کا کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن سب سے پہلے جو کام مجھے کرنا تھا وہ صبح دفتر جا کر تنخواہ وصول کرنا تھا۔ تریاک استعمال کرنے کے بعد میں خود کو جس کا مستحق بھی سمجھنے لگا تھا۔ میں نے خدا کا نام لے کر اس کتاب کی مدد سے اپنے کام کا آغاز کر دیا، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنے گھر میں 15-20 دنوں کا مکمل راشن اور وہ تمام ضروری کیمیکل جمع کر لیے تھے جن کی مجھے ضرورت پڑ سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنے گھر کے دروازے پر تالا لگا دیا اور کھڑکی کے راستے گھر میں داخل ہو کر کھڑکی بند کر لی اور کام شروع کر دیا۔ میری حالت جنونیوں جیسی ہو گئی تھی۔ جب بھوک سے نڈھال ہونے لگتا تو تھوڑا بہت کھا لیتا، اس کے بعد پھر کام میں مصروف ہو جاتا۔ میں نے خود پر نیندیں حرام کر لی تھیں، رات دن کام میں لگا رہتا۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا تجربہ مکمل ہونے والا تھا۔ بالآخر 15 دنوں کی مسلسل محنت کے بعد میں نے وہ دوا ایجاد کر لی جس کی ایک خوراک کھا کر میں لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو سکتا تھا۔ یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ روئے زمین پر مجھ سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میرا سینہ خوشی سے جیسے پھٹنے لگا تھا۔ میں نے اس دوا کی خاصی مقدار ایک بڑی سی بوتل میں بھر لی، تمام نشانات ہٹائے اور تمام چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیں۔ شام ہو چکی تھی اور مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد دوسرے جذبے جاگ اٹھے تھے، ورنہ اس سے پہلے ہوش ہی کہاں تھا۔ میں نے آزمائش کی خاطر ایک خوراک کھائی اور کھڑکی کے راستے گھر سے باہر آ گیا۔ میں ایک عرصے کے بعد گھر سے نکلا تھا، اس لیے پوری دنیا ہی بہت خوبصورت اور اجنبی سی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا رخ سونے حلوائی کی دکان کی طرف تھا۔ اس محلے میں سونا حلوائی ایک ایسا آدمی تھا جو کبھی کسی سے مروت نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے کئی بار مجھے بھی ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ جھڑک دیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسی کو نشانہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ حلوائی کی دکان پر زیادہ رش نہیں تھا، صرف 2 آدمی کھڑے تھے جو میرے پہنچتے ہی مٹھائی لے کر چلے گئے۔ میں نے ایک شان بے نیازی سے پیر اٹھا کر بینچ پر رکھا اور اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر ایک گداز سی گلاب جامن اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ اس گلاب جامن کے بعد میں نے دوسری گلاب جامن اٹھائی اور اسی وقت حلوائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اے بابو، تیرا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے جو مٹھائی اٹھا اٹھا کر کھائی جا رہا ہے؟ میرا جی چاہا کہ اس سے کہہ دوں میں تو غائب ہوں، پھر اس نے میرا ہاتھ کیسے پکڑ رکھا ہے؟ مان خیال آیا کہ اگر میں غائب ہوتا تو یہ میرا ہاتھ کیسے پکڑ سکتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیا ماجرا ہے؟ یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیوں بھائی، کیا میں غائب نہیں ہوں؟ میں نے بوکھلا کر پوچھ ہی لیا۔ ابھی تو نہیں، لیکن 2-4 ہاتھ پڑیں گے تو ضرور غائب ہو جاؤ گے، یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ مروڑ دیا۔ ہاتھ میں تکلیف ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں غائب نہیں ہو سکا ہوں، بلکہ حاضر ہوں۔ میں اپنی موجودہ حالت پر غور کرنے لگا، کیونکہ ناکامی پر ماتم بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ فی الحال تو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اس شخص سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ میں تو تمہاری گلاب جامن چکھ رہا تھا بھائی، میں نے خون کے گھونٹ پیتا لیکن مسکراتا ہوا چہرہ بنایا۔ کتنی لوگے؟ سوہنے نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ 1 کلو تول دو سوہنے بھائی، میں نے مریل سی آواز میں کہا۔ اس نے 1 کلو گلاب جامنیں تول دیں تو میں نے ادائیگی کر کے لفافہ اٹھا لیا اور بسورتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تجربہ ناکام کیوں ہو گیا؟ لیکن پھر گھر آ کر فوراً پتہ چل گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی۔ تجربے میں کوئی خامی نہیں تھی، بس میں نے ہی غلطی سے بجائے اس دوا کے ایک دوسری دوا کھا لی تھی۔ اس دوا کی بوتل بھی اس دوا جیسی تھی۔ اس مغالطے میں بجائے غائب ہونے کی دوا پینے کے کھانسی کا شربت پی کر باہر آ گیا تھا۔ اس بار میں نے بہت سوچ سمجھ کر وہی دوا استعمال کی اور دوسری تمام بوتلوں کو اس بوتل کے قریب سے ہٹا دیا اور ایک بار پھر
اسی حلوائی کی دکان پر پہنچ گیا، لیکن احتیاطاً میں نے 1 کلو گلاب جامن کے پیسے جیب میں رکھ لیے تھے۔ اس بار میرا تجربہ حیرت انگیز طور پر کامیاب رہا تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے کئی گلاب جامنیں اس کے تھال سے اٹھا اٹھا کر کھا لیں، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ مارے خوشی کے میرے بدن پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی کامیابی تھی! انسان نے اب تک ایسی کامیابی کا صرف تصور ہی کیا ہوگا، جبکہ میں نے حقیقت میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اب میرے سامنے پوری دنیا بچھی ہوئی تھی۔ گلاب جامن کھانے کے بعد میں نے فاتحانہ انداز سے چاروں طرف دیکھا اور دکان سے اتر کر نیچے آ گیا۔ لیکن ابھی میں چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ ایک کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اوئے بابو، پیسے تو دیتا جا۔ بہت ممکن تھا کہ یہ آواز کسی اور کو دی گئی ہو، کیونکہ میں تو سرے سے غائب ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ لیکن جب سونے حلوائی نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑی، تب اندازہ ہوا کہ دراصل مجھے ہی پکارا گیا تھا۔ 5 گلاب جامنیں کھائی ہیں تم نے؟ سونا دھاڑا۔ میں سب دیکھ رہا تھا۔ پیسے نکالو۔ مرتا کیا نہ کرتا، نہ صرف ان 5 گلاب جامنوں کے پیسے ادا کیے، بلکہ اسے خوش کرنے کے لیے 1 کلو گلاب جامنیں اور بھی خرید لیں، اور لدا پھندا گھر واپس آ گیا۔ جی چاہ رہا تھا دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر رونا شروع کر دوں۔ خدا کی پناہ، کیسی ناکامی ہو رہی تھی! ساری محنت اکارت گئی تھی، اور 15 دنوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ کیا ملا؟ 2 کلو گلاب جامنیں، اور وہ بھی خریدی ہوئی۔ نہ جانے اس فارمولے میں کہاں پر خامی رہ گئی تھی، کون سا جزو کم رہ گیا تھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں ایک بار پھر اس فارمولے میں ڈوب گیا۔ اس بار میں نے بہت دھیان سے پڑھا۔ پھر میری بات سمجھ میں آ گئی کہ کہاں پر کمی رہ گئی۔ حالانکہ میں نے ہر ممکن احتیاط برتی تھی، لیکن انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لہٰذا مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی۔ میں اس فارمولے میں ایک اہم جز شامل کرنا بھول گیا تھا۔ یہ بات پتہ چلی تو میرا دل پھر امیدوں سے بھر گیا۔ میں ایک بار پھر پاگلوں کی طرح کام میں مصروف ہو گیا، پہلے سے زیادہ محنت اور توجہ سے کام کیا۔ پھر بھی 15 دن لگ گئے، اور 15 دنوں کے بعد میں نے وہ دوا تیار کر لی۔ اس بار میں نے بہت احتیاط برتی تھی، کوشش کی تھی کہ کسی قسم کی کوئی حماقت نہ ہونے پائے، اس لیے یقین تھا کہ اس بار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ دوا تیار ہوئی اور میں پہلے کی طرح اس دوا کی ایک خوراک کھا کر گھر سے باہر آ گیا۔ اس بار مجھ سے کوئی بوکھلاہٹ سرزد نہیں ہوئی تھی، بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے باوجود میں نے جیب میں 1 کلو گلاب جامن کے پیسے ڈال لیے تھے، تاکہ تجربہ ناکام ہونے کی صورت میں سونے حلوائی کو گلاب جامنوں کی ادائیگی کر کے پیچھا چھڑا سکوں۔ آج بھی حلوائی کی دکان خالی تھی۔ میں نے پہلے کی طرح ایک پیر بینچ کے اوپر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر تھالی میں رکھی ہوئی 1 گلاب جامن اٹھا لی۔ اس وقت میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سونا ابھی میری کلائی تھام لے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تاہم میں مطمئن نہیں تھا، کیونکہ ایسا تو پہلے بھی ہو چکا تھا۔ 2-3 گلاب جامن نکلنے کے بعد میں چبوترے سے اترا اور دھیرے دھیرے ایک طرف چل پڑا۔ مجھے بس ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اب حلوائی مجھے پکارے گا، لیکن جب اس کی آواز سنائی نہ دی تو میں جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میرا تجربہ 100% کامیاب رہا تھا۔ سونا حلوائی ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے پیسے کسی پر چھوڑ دیتے ہوں۔ میں یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق تھا۔ کیا خدا نے میری سن لی تھی؟ میں جاتے جاتے مڑا اور آزمائشی طور پر ایک بالو شاہی اٹھا کر کھانی شروع کر دی، لیکن اس بار بھی سونا حلوائی انجان ہی رہا۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں وجد کے عالم میں رقص کرتا ہوا حلوائی کے چبوترے سے اتر آیا۔ میں نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ پھر میں نے تجربے کے طور پر گلی سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر سر کو جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ خوفزدہ ہو گیا ہو۔ اب میں اس شہر کا بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس ناول کی پہلی قسط کا۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔